السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں نیوز ود ویوز طالب نقوی ایڈوکیٹ کے ساتھ۔ ناظر، آج قومی سیاست پہ کچھ بات ہوگی۔ ایک آج کیتھارسس کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ جو خبریں ہم سن رہے ہیں، خبریں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ذرا تاریخی پس منظر میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو عدالت میں جواب جمع کروایا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، جواب بلکہ کیا جمع کروایا گیا ہے، ایک تاثر دیا گیا تھا کہ ہم ایک تلاطم برپا کر دیں گے، ایک ایسا جواب آئے گا کہ جو کیس کا رخ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ معاملہ سیدھا سا ہے، آپ کے جو جائیداد کا، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے اور اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگا رہے ہیں۔ آج تھوڑی سی ہسٹری ہو جائے، بالکل مختصر۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جنرل جیلانی نے اس شریف فیملی کو پروان چڑھایا اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی نوازشات جاری رہیں؟ مشرف پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے، لیکن بیرونی دباؤ سے وہ بھی مجبور ہو گئے اور کیسز ختم کر کے انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی۔ ایک معاہدہ لکھا گیا جس معاہدے سے نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ انکار کرتے تھے۔ میں ان کے ماننے والے، ان کے جاننے والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ عقل سلیم استعمال نہیں کرتے؟ اس کے بعد پھر آج تک ان کا یہ فیورٹ چائلڈ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ چائلڈ نون لیگ رہی ہے۔ میں دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ جس قدر سول بالادستی اس ملک میں اس وقت ہے، پہلے کبھی نہیں رہی۔ اگر آپ پاکستان کانسٹیٹیوشن کی جو جد و جہد کی گئی اس پر ایک نظر ڈالیں تو پارلیمانی سسٹم میں 73 کا آئین ہی ایک غنیمت تھا، لیکن اس کے بعد پھر کیا حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا، منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا اور پھر اپنے مہرے جو ہیں وہ پیدا کیے گئے۔ اب قصہ مختصر یہ کہ جس طرح انتخابات میں نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ اگر ہم جیت جائیں تو الیکشن ٹھیک، اور اگر ہم ہار جائیں تو الیکشن میں دھاندلی۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ جب ان کے ساتھ رہے تو اسٹیبلشمنٹ درست، اور جب ان کے خلاف ہو جائے تو اس کے بعد سب کچھ کیا دھرا فوج کا۔ فوج جو معاملات سنوارتی ہے، باقاعدہ طور پر فوج کے لفظ فوج استعمال کر رہا ہوں، فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ انڈیا پھیلائے تو اس کا پھیلانا بنتا ہے، لیکن اگر انڈین نواز پھیلائیں، اور آج بھارتی میڈیا کیا خبر دے رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں، اور یہ ٹائمنگ دیکھیں کہ کس موقع پر کیا جواب جمع کروایا گیا ہے۔ بھائی، آپ میرٹ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں ایک قدم سے دو مقاصد حاصل کر رہے ہیں؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ قومی اداروں کو مطعون کیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ کیس کو ڈیلے کیا جائے۔ میں پاکستانی عوام سے پوچھتا ہوں، بلکہ ان کے جو بہت زیادہ پیار کرنے والے ان سے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی عقل سلیم استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص جو بیمار بن کے باہر چلا گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا تھا، اسے بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی بیٹی کو بھیجنے کے لیے دباؤ ہے، اس لیے فوج بری ہے کہ وہ ان کی ہیلپ نہیں کر رہی، چیف ایگزیکٹو کو یہ نہیں کہہ رہی۔ اور اس کے بعد شہباز شریف کے لیے راہ ہموار کی گئی، لیکن عین موقع پر عمران خان نے سٹینڈ لے لیا۔ آخر ہمارے ادارے کب تک بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ ہمیں
یہ دیکھنا چاہیے کہ قومی مفاد کیا ہے، اور واضح طور پر کرپٹ لوگ 25 ارب کی کرپشن ایک طرف اور 7 ارب کی ایک طرف شہباز شریف کے کھاتے میں، وہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اس بات کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ پاکستانی عوام کبھی سوچ سکتے ہیں؟ کبھی اس نہج پہ سوچا ہے آپ نے کہ اس ملک کو لوٹا کھسوٹا ان لوگوں نے، اور اسٹیبلشمنٹ کا سب سے زیادہ فیورٹ چائلڈ یہ رہی، اور کھلی طور پر جب یہ کہہ دیا گیا، زبیر جو ویڈیو لیک فیم زبیر صاحب، انہوں نے رابطہ کیا نواز شریف کے کہنے پہ، معاملہ طے کرنے کی کوشش کی گئی، وہ معاملہ طے نہیں ہو سکے، اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کو برا کہا گیا، اور باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی افواج کی قربانیاں جو ہیں انہیں نظر انداز کر کے ایک یک طرفہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پاکستانی بھائیوں، پاکستانی بن کر سوچیں، خدا را پاکستانی بن کے سوچیں، اور اداروں سے بھی کہوں گا کہ ان کرپٹ لوگوں کی بلیک میل میں نہ آئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔